اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آقا برین فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھٹ جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھے گا۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تسبیح پڑھ لو، پھر پتہ نہیں اگلے رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی رمضان کا آج کا یہ دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر رمضان کا پورا مہینہ لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، یہ جو ایک آدھا دن رمضان کا باقی ہے یہ لاپرواہی میں مت گزاریے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چند منٹ یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب عیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اور آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے، اور آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ رمضان کی 29 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ چاہیں بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودی عرب، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز تہجد، سحری میں، افطاری میں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو،
اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے بھی پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، پھر میں آپ کو آج کا عمل بتاتی ہوں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے۔ آج بے روزگار روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو بے اولادوں کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، بیٹا نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، فرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ سے اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان سا ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا سلام یا رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آپ نے آج 11 بار یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ وہ تسبیح جیسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔
آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدرت و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ تو صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحاں، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی مشکلات، پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوا لیں۔ اس کے بعد آپ خزانے لوٹنے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور خزانچی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے۔ خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، پھر آپ نے 5ویں نمبر پہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔
کیونکہ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔